الرحیم ومن باع اور جس نے بیچا قطعۃ نقرۃ چاندی کی ایک ڈلی فاستحق بعضها پس استحقاق ہو گیا اس کے بعض کا اخذا تو لے لے ما بقیہ جو باقی ہے بحصتہ اس کے حصہ کے ساتھ ولا خیار لہ اور اس کے لیے کوئی خیار نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاندی کی ڈلی بیچی پھر پتہ چلا کہ اس کے کچھ حصے کا مستحق تو کوئی اور ہے، تو اب جو مشتری ہے بقیہ ماندہ چاندی کی ڈلی لے لے اس کے حصے کے ثمن کے ساتھ، اور اس کو خیار نہیں ہوگا کہ وہ اس چاندی کی ڈلی کو واپس کر دے۔ اگر چاندی کی ڈلی بیچی اور پھر پتہ چلا کہ اس کے بعض کا کوئی اور مستحق ہے، تو مشتری بقیہ ماندہ کہ جس میں استحقاق نہیں ہے اس کے حصے کے ثمن کے ساتھ اس کو لے لے، اور ایسا نہیں کر سکتا کہ مکمل چاندی کی ڈلی واپس کر لے۔ ومن باع اور جس نے بیچا درہمین و دینارا دو درہم اور ایک دینار بدینارین و درہم دو دیناروں اور ایک درہم کے بدلہ میں جاز البیع تو بیع جائز ہے وجعل کل واحد من الجنسین اور بنایا جائے گا دو جنسوں میں سے ہر ایک جنس کو بدلا من جنس الآخر بدل عوض دوسرے کی جنس سے۔ دو درہم اور ایک دینار کو بیچا دو دیناروں اور ایک درہم کے بدلہ میں تو یہ بیع جائز ہے، اور ہم یوں سمجھیں گے کہ یہاں پر دو درہم دو دیناروں کے بدلہ میں ہے اور ایک دینار ایک درہم کے بدلہ میں ہے۔ دو درہم اور ایک دینار بیچے دو دیناروں اور ایک درہم کے بدلہ میں تو یہ بیع جائز ہے، اور ہم اس طرح اس کو بنائیں گے کہ دو درہم دو دیناروں کے مقابلے میں ہو جائیں گے اور ایک دینار ایک درہم کے مقابلہ میں ہو جائے گا۔ ومن باع اور جس نے بیچا 11 درہما 11 درہم بعشرۃ دراہم و دینار 10 دراہم اور ایک دینار کے بدلہ میں جاز البیع تو بیع جائز ہے وکانت العشرۃ بمثلها اور 10 ہو جائیں گے ان کی مثل کے مقابلے میں والدینار بدرہم اور دینار ہوگا ایک درہم کے مقابلے میں۔ 11 درہم بیچے 10 دراہم اور ایک دینار کے بدلہ میں تو یہ بیع جائز ہے، اور ہم یوں سمجھیں گے کہ 10 درہم کے مقابلے میں ہے اور ایک دینار ایک درہم کے مقابلے میں ہے۔ 11 درہم بیچے 10 درہم اور ایک دینار کے بدلہ میں تو یہ بیع جائز ہے، اور ہم یوں سمجھیں گے کہ 10 دراہم کے مقابلے میں ہے اور ایک دینار ایک درہم کے مقابلے میں ہے۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے بیع درہمین صحیحین دو صحیح درہموں کی بیع ودرہم غلۃ اور ایک کھوٹے درہم کی بیع بدرہم صحیح ودرہمین غلۃ ایک صحیح درہم اور دو کھوٹے درہموں کے بدلہ میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3 درہم کے بدلہ میں بیچے، ایک طرف 2 درہم صحیح اور ایک درہم کھوٹا ہے اور دوسری طرف 1 درہم صحیح کھرا اور 2 درہم کھوٹے ہیں، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی۔ 3 درہم بیچے 3 درہموں کے بدلہ میں، ایک طرف 2 درہم کھرے ہیں اور 1 درہم کھوٹا ہے، اور دوسری طرف 1 درہم کھرا ہے اور 2 درہم کھوٹے ہیں، تو یہ بیع جائز ہو جائے گی 3 کے بدلہ میں، کیونکہ برابری موجود ہے، باقی رہا کھرا اور کھوٹا ہونا تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ اور اگر غالب ہو عَلَى الدَّرَاهِمِ دراہم پر الفضة چاندی فہی فی حکم الفضة تو وہ چاندی کے حکم میں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيرِ الذَّهَبَ اور اگر غالب دنانیر پر سونا ہو فہی فی حکم الذهب تو وہ سونے کے حکم میں ہے۔ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمَا پس اعتبار کیا جائے گا ان دونوں میں من تحریم التفاضل کمی بیشی کے حرام ہونے سے، ما اس چیز کا یعتبر فی الجیاد جو اعتبار کیا جاتا ہے کھروں میں۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ اور اگر غالب ان پر ہو الغش کھوٹ فَلَيْسَ فِي حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ تو وہ نہیں ہیں دراہم اور دنانیر کے حکم میں۔ فَهُمَا فِي حُكْمِ الْعُرُوضِ پس وہ سامان کے حکم میں ہیں۔ فَإِذَا بِيعَتْ بِجِنسِهَا مُتَفَاضِلًا پس اگر ان کی بیع کی گئی ان کے ہم جنس کے بدلہ میں کمی بیشی کے ساتھ تو جاز البیع بیع جائز ہے۔ دراہم میں چاندی بھی ہے اور کھوٹ بھی ہے، اسی طرح دنانیر میں سونا بھی ہے اور کھوٹ بھی ہے۔ تو یہاں پر 2 صورتیں ہیں، نمبر 1
غالب چاندی اور سونا ہو، اور نمبر 2 چاندی اور سونا مغلوب ہو اور کھوٹ غالب ہو۔ دراہم میں چاندی اور کھوٹ بھی ہے، دنانیر میں سونا اور کھوٹ بھی ہے۔ تو یہاں پر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غالب دراہم میں چاندی ہو اور کھوٹ مغلوب ہو، اور دنانیر میں سونا غالب ہو اور کھوٹ مغلوب ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں کھوٹ غالب ہو۔ اگر ان میں چاندی اور سونا غالب ہے تو یہ سونے کے حکم میں ہیں، لہذا کمی بیشی کی جو حرام ہونے کی صورت ہے وہ یہاں بھی معتبر ہوگی، جس طرح کھروں میں معتبر ہوتی ہے۔ لہذا ایسے دراہم کی اگر دراہم کے بدلہ میں بیع ہو، ایسے کھوٹے دراہم کی اگر کھوٹے دراہم کے بدلہ میں بیع ہو، ایسے کھوٹے دنانیر کی اگر کھوٹے دنانیر کے بدلہ میں بیع ہو تو کمی بیشی حرام ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں کھوٹ غالب ہو، تو اب یہ دراہم اور دنانیر کے حکم میں نہیں ہے، یہ سامان کے حکم میں ہیں۔ اگر ایسے کھوٹے دراہم و دنانیر کی آپس میں بیع ہو کمی بیشی کے ساتھ تو بیع جائز ہو جائے گی۔ دراہم میں چاندی ہے لیکن کھوٹ بھی ہے، دنانیر میں سونا بھی ہے لیکن کھوٹ بھی ہے، تو یہاں پر 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 دراہم میں چاندی اور دنانیر میں سونا یہ غالب ہو اور کھوٹ مغلوب ہو، اور نمبر 2 ان دونوں میں کھوٹ غالب ہو لیکن چاندی اور سونا مغلوب ہو۔ تو اگر ان میں چاندی اور سونا غالب ہے تو ایسے دراہم و دنانیر سونے کے حکم میں چاندی کے حکم میں ہیں، لہذا اگر ان کی آپس میں بیع ہو، ایسے کھوٹے دراہم کی دراہم کے بدلہ میں بیع ہو، ایسے کھوٹے دنانیر کی کھوٹے دنانیر کے بدلہ میں بیع ہو، تو کمی بیشی ویسے ہی حرام ہوگی جیسا کہ مکمل کھروں میں حرام ہوتی ہے۔ اور اگر ان میں کھوٹ غالب ہو اور سونا اور چاندی مغلوب ہو تو یہ دراہم و دنانیر کے حکم میں نہیں ہیں، یہ سامان کے حکم میں ہیں، لہذا ان کی اگر ہم جنس کے بدلہ میں بیع ہو، ایسے دراہم کی دناہم کے بدلہ میں، ایسے دنانیر کی اگر دنانیر کے بدلہ میں بیع ہو کمی بیشی کے ساتھ تو یہ جائز ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَىٰ اور اگر خریدا بہا ان کھوٹے دراہم کے بدلہ میں سلعتاً کوئی سامان، ثم کسدت پھر وہ چلنا بند ہو گئے، فترک الناس المعاملۃ بہا پس لوگوں نے چھوڑ دیا ان کے ساتھ معاملہ کرنا، قبل القبض قبضہ سے پہلے، بطل البیع تو بیع باطل ہو جائے گی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علیہ قیمتها یوم البیع اس پر ان کی قیمت لازم ہوگی بیع والے دن کی۔ وقال محمد اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علیہ قیمتها اس پر ان کی قیمت ہوگی آخر ما یتعامل الناس بها اس آخری دن کی کہ لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کھوٹے دراہم کے بدلے میں سامان خریدا اور پھر وہ چلنا بند ہو گئے اور لوگوں نے معاملہ کرنا بھی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی تک ان دراہم کی ادائیگی نہیں ہو پائی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ کھوٹے دراہم کے بدلے میں سامان خریدا، پھر ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی کہ وہ چلنا بند ہو گئے، لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ بھی ختم کر دیا، تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں بیع باطل ہو جائے گی، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیع باطل نہیں ہوگی، پیسے دینے پڑیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دراہم کی وہ قیمت اس پر لازم ہوگی جو بیع والے دن تھی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دراہم کی وہ قیمت لازم ہوگی جو اس آخری دن تھی کہ جس آخری دن میں لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان دراہم کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ امام صاحب تو فرماتے ہیں بیع باطل ہے، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیع باطل نہیں ہوگی، پیسے دینے پڑیں گے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں ان دراہم کی وہ قیمت لازم ہوگی جو بیع والے دن تھی، متبادل پیسے کوئی تو ہوں گے، تو اتنے پیسے لازم ہوں گے، اتنے پیسے مالیت کے لازم ہوں گے جو بیع والے دن تھے اس ان بند ہونے والے دراہم کے۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بند ہونے والے دراہم کی وہ قیمت لازم ہوگی جو قیمت اس آخری دن تھی کہ جس آخری دن لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔